ورحمۃ اللہ. حضور میں 6-7 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں احمدیت کی، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا. فارم میں نے فل کر دیا. 6-7 سال سے میں احمدیت کی اسٹڈی کر رہا ہوں. جی اللہ کے فضل سے سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور فارم بھی فل کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اب بیعت ہوں گا میں. الحمدللہ. تو اللہ مبارک کرے. خیر مبارک. فرمائیے. اب ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ دوسری جماعتوں میں یعنی کہ دوسرے مسلم غیر احمدی جو لوگ ہیں، جی آیا ان میں کوئی بزرگ اور صوفی لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو صحیح راستہ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس میں کیا فلسفی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ یہود میں بھی اور عیسائیوں میں بھی نیک لوگ، خدا ترس لوگ موجود ہیں، اور وعدہ کرتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے قبول کیا ہے دیانتداری سے عمل کر رہے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اور جزا سزا کے دن کے قائل ہیں. وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ پر ان کا اجر ہے. تو اگر یہود اور عیسائیوں میں اور دیگر اہل کتاب میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو ناممکن ہے کہ امت محمدیہ میں ان سے بہت زیادہ موجود نہ ہو. اس لیے کوئی احمدی اگر یہ طرز اختیار کرتا ہے کہ غیر احمدی فرقوں میں تمام کے تمام کلیتاً خدا سے کٹے ہوئے اور جہنمی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. خدا کے نیک بندے مختلف جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان تک پیغام صحیح نہیں پہنچا ہوتا، کیونکہ شور مچانے والوں کی آواز بہت اونچی ہے اور احمدیوں کی آواز اس کے مقابلے پر بہت مدھم اور کمزور ہے. اور یک طرفہ باتیں سن کر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ احمدیت کیا چیز ہے. اس لیے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جو اس بات کو نیکی سمجھتے ہیں وہ اختیار کرتے رہتے ہیں. نیک اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ان میں ضرور ہے. احمدیت کے بعد اب ان میں صاحب الہام اور کشوف لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، یا نہ ہونے کے برابر، یا بالکل ختم ہو چکے ہیں. یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے. جب تک مسیح موعود علیہ السلام ظاہر نہیں ہوئے، کثرت سے ان لوگوں میں الہام اور کشف کی باتیں ہوا کرتی تھیں، سچی خوابوں کے تذکرے ہوتے تھے، کتابیں موجود ہیں ان کے ذکر پر مشتمل. ہر قسم کے فرقوں میں الہام الہی کے مشرف ہونے کا ذکر ملتا تھا، سچی رویا اور کشوف کا ذکر ملتا تھا، خدا کی غیبی تائید کا ذکر ملتا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری آوازیں خاموش ہو گئی. مکے مدینے سے آپ سیاست کی باتیں جو دنیا جہان کی یا مذہب کے متعصبانہ ذکر کو تو سنیں گے، لیکن الہام اور کشوف کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ رستے بند کر بیٹھے ہیں. بس یہ فرق ہے، ان میں شرفاء تو ہیں لیکن پھلدار درخت نہیں ہے. یہ مضمون مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے سمجھایا. ایک دفعہ ایک احمدی نے جو عراق میں پرورش یافتہ تھا، اس نے مجھ سے لکھ کے پوچھا کہ شرفاء تو ان میں بھی ہیں، نیک لوگ ان میں بھی موجود ہیں، تو کیوں ضروری ہے کہ مسیح موت پر ایمان لایا جائے؟ اس کے تو اور بہت سے جواب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں ایک بہت ہی پرلطف جواب سکھایا. میں نے رویا میں دیکھا کہ میں کسی گھر گیا ہوں اور وہ ایک غیر احمدی کا معزز انسان کا گھر ہے، مگر مرد کی بجائے وہاں صاحب خانہ ایک عورت ہے جو نہایت شریف اور پارسا اور پاک باز عورت دکھائی دیتی ہے. اس کا میرے دل پر نیکی کا اثر پڑتا ہے، اور میں اس سے ایک سوال کہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا کیا کبھی خدا آپ سے ہم کلام ہوا ہے؟ کیا آپ نے سچی رویا دیکھی؟ کبھی کشف ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھ سے تو ہوا ہے.
اور میں نے تو دیکھی ہے یہ سچی رویا وغیرہ، اور خواب ختم ہو گئی. صبح اٹھ کے مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے جواب سکھایا ہے کہ جو درخت پیوستہ ہو زمین سے، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ توتی کو لہا کل ہی میں، وہ ہر موسم میں ہر حال میں پھل دیتا ہے اور آسمان سے اسے پھل عطا ہوتے ہیں. بس جب مسیح موعود تشریف لے آئے اور مہدی ظاہر ہو گئے تو اب پھلدار درخت اسلام میں یہی رہ گیا ہے. جب تک مسیح موعود تشریف نہیں لائے باقی درختوں پر بھی کچھ نہ کچھ پھل لگا کرتے تھے. بس نیک آدمیوں کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی، مگر یہ بات شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ اب ان لوگوں میں رویا، کشوف، الہام پر اعتماد ہی اٹھتا جا رہا ہے. یہ قصہ پارینہ بن گیا ہے. چنانچہ میرے جلسہ سالانہ کی تقریر کے بعد ایک تبصرہ شائع ہوا ہے جنگ میں یا کسی اور اخبار میں، اس نے یہ لکھا کہ دیکھو یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا. کہتا تھا احمدیوں سے اللہ تعالیٰ رویا اور کشوف کے ذریعے احمدیوں پر ظاہر ہوتا ہے، ان کو اپنی تائید کے نشان دکھاتا ہے. کہہ رہے دیکھو کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں. میں نے کہا واقعی ان کو پاگلوں والی باتیں لگتی ہوں گی، کیونکہ ایک اندھے سے اگر آپ دوربین کی باتیں کریں اور خوردبین کی باتیں کریں تو یہی کہہ رہے ہیں پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں. ان کو تجربہ ہی نہیں رہا. اور دعا کا جو مضمون احمدی کو خدا نے سکھا دیا ہے، اس کی سرشت میں داخل فرما دیا، اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی. دن رات ہم دعاؤں کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے، خود دعائیں کرتے، عورتیں، مرد، بچے، ہر وقت دعا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ مضمون آپ کو غیر احمدیوں نظر ہی نہیں آئے گا. دم درود کا مضمون تو ہوگا کہ مجھ پہ جھاڑ پھونک کر دو، کسی فقیر کے پاس چلے گیا، کسی قبر سے مانگ لیا. لیکن دعاؤں پر جس طرح ایمان اور اعتقاد اور دعاؤں کے ساتھ جیسی وابستگی جماعت احمدیہ میں دکھائی دیتی ہے، اس کی کہیں اور کوئی مثال نہیں. یہاں تک کہ بچے بھی بڑے متاثر ہیں ان باتوں سے. میں نے ایک لطیفہ ایک دفعہ جلسے پر بھی سنایا تھا، ہمارے ایک عزیز کے ساتھ ہی ہوا تھا. وہ آپ کو سنا دوں، کافی دیر سے مجلس ذرا ہنسی نہیں ہے تو میں سنا دوں کہ احمدی بچوں پر بھی اس کا کتنا اثر ہے. ایک میاں بیوی ایسے ہیں، ان کا نام نہیں بتانا، جن میں ان دنوں میں، اب تو خدا کے فضل سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان دنوں میں بیوی ذرا زیادہ متشدد تھی اور غالب تھی، اور میاں صاحب کبھی کبھی بیوقوفی والی باتیں کر دیا کرتے تھے تو مجلس میں بیوی شرمندہ ہو کر اسے بڑی سخت نظر سے دیکھا کرتی تھی. تو ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، ایک بچہ جو موجود تھا اس نے مجھے سنایا کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ان کے میاں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے بیوی شرمندہ ہو گئی، اور اس نے ایسی تیز نظر سے اس کو دیکھا کہ ساری مجلس سہم گئی، اور 2-3 منٹ تک کوئی نہیں بولا. تو ان کی گود میں جو، اس ماں کی گود میں جو بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھا کے کہا امی دعا ہو رہی ہے. اچانک خاموش ہو. میں نے کہا یہ لطیفہ صرف احمدی گھر میں ہو سکتا ہے، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد. بس یہ فرق ہے، ہم ایک دعا گو جماعت ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے. ہم پر خدا نشانات کی صورت میں، رویا کی صورت میں، کشوف کی صورت میں روزمرہ ظاہر ہو رہا ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے احمدی جو اس برکت سے محروم ہو. لیکن نیک لوگ ان میں بھی ضرور ہیں. جزاک اللہ. سر